السلام علیکم، میں ہوں احمد عزیز۔ آج ایک دفعہ پھر اپ ٹو ڈیٹ کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ افغانستان کی جو کرنٹ کرائسس ہے پنجشیر ویلی میں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ کیا ابھی تک طالبان نے پنجشیر ویلی کو کیوں نہیں فتح کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا ڈسکس کروں گا۔ 1982 میں USSR نے وہ فتح کیوں نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1996 میں طالبان کی جو گورنمنٹ تھی اس نے فتح کیوں نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسٹریٹجیکل لوکیشن بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، فرسٹ آف آل، جب 1982 میں USSR نے افغانستان پہ اٹیک کیا تو زیادہ تر افغانستان کو اس نے انڈر کنٹرول کیا تھا۔ جب وہ پنجشیر ویلی کی طرح چلنے لگے تو اس وقت اس کا لیڈر احمد شاہ مسعود تھا پنجشیر ویلی کا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اس ویلی کو فتح کرنے آ رہے ہیں، تو اس نے اپنے اسٹریٹجی بنا کے جو ویلی تھا اس کے کارنر پہ سوئسائڈ بم نصب کیے۔ جب وہ اندر آنے دیا تو اس نے سوئسائڈ بم ریموٹ کے ذریعے جو اندر آئے تھے ون فورس اور USSR اس کو اڑا دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہفتے تک یہ لڑائی چلتی رہی، لیکن USSR اس ویلی کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ اس دوران کچھ ہفتے بعد یہ لڑائی کے بعد احمد شاہ مسعود نے اور اس کے ساتھ ساتھ USSR کی جو دونوں کی پیس ڈیل ہوئی، دونوں تک ہی ہوئی تھی کہ اتنی لڑائی ہوئی تھی، USSR کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم اس پہ وکٹری حاصل کرنا مشکل ہے، یہ اس کی بہت بڑی ڈیفیٹ تھی۔ اس دوران جب ڈیل سائن ہوئی تو پیس ڈیل دونوں کے بیچ اس وقت ڈیفرنٹ پیپلز نے احمد شاہ مسعود کو کرٹیسائز کیا کہ اس نے USSR کے ساتھ ہاتھ ملا، لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب 1996 میں طالبان گورنمنٹ آ گئی تو اس نے یہ حربے استعمال کیے، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ اس کی جو پنجشیر ویلی کی اسٹریٹجک لوکیشن کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یہ جو بگرام ایئرپورٹ جو ہوائی اڈہ وہ 30 کلومیٹر ہے پنجشیر ویلی سے، اور افغانستان کا جو کیپٹل کابل ہے وہ 70 کلومیٹر ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی نے پنجشیر پہ پنجشیر کنٹرول کیا تو وہ افغانستان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور زیادہ تر حصہ وہ مفلوج بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک رائٹر ہے اسٹیون ٹینر، وہ اپنے کتاب میں دی ہسٹری آف افغان میں لکھا ہے اس نے کہ جس طرح USSR نے بہت کوشش کی اس کو ڈیفیٹ کرنے، وہ ناکام رہے، اور اسی طرح 1996 طالبان نے بھی کوشش کی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا اہم کیوں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اہم کیوں ہے، اس وجہ سے اہم ہے۔ احمد شاہ مسعود جب 1996 میں طالبان گورنمنٹ پھر آ گئی تو اس نے ایک ناردرن الائنس بن گیا، احمد شاہ مسعود بھی بنایا۔ اس میں جو موجودہ افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ امراللہ صالح اور اس کے ساتھ ساتھ برہان الدین ربانی تھے، موجودہ عبداللہ تھے، وہ اس وقت طالبان گورنمنٹ کے خلاف تھے، اس نے ناردرن الائنس بنایا تھا۔ ایکچولی اب کوشچن یہ ہے کہ اس کا دفاع کیوں کرتے ہیں احمد شاہ مسعود؟ جب 2001 میں احمد شاہ مسعود القاعدہ نے مارا تو اس کے بعد اس کا بیٹا احمد مسعود اس نے کمانڈر سنبھالی، تو اس نے اس وقت نیو یارک پوسٹ میں ایک کالم چھپی، تو اس وقت اس نے کہا کہ جو چاہے جو بھی ہو، اور میرے مجاہدین جنگجو ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ، وہی اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ اپنے فادر کی اسٹریٹجی بھی موجود ہے، اس کے جو نیوکلیئر ویپن تو ہم نہیں کہہ سکتے، جو بم ہے بارودی، وہ آلریڈی ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اگر کسی نے اس پنجشیر ویلی پر اٹیک کیا تو اس کو ریز کریں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو موجودہ حکومت کو، جو انآفیشلی گورنمنٹ آئے طالبان کو، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پنجشیر ویلی پہ ہم کنٹرول حاصل کریں، لیکن ابھی احمد شاہ مسعود جو ریزسٹنٹ پیش کر رہا ہے، موجودہ طالبان جو گورنمنٹ ہے، وہ بہت سی ملاقاتیں بھی کی ہے لیکن وہ مان نہیں رہا۔ وہ انکلوزیو گورنمنٹ کے لیے طالبان بہت کوشش کرتا ہے، لیکن جو اہم
پورٹفولیو ہے وہ طالبان اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور جو لوور پورٹفولیو ہے وہ اس کو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ اس سے ہم یہ سبق اخذ کر سکتے ہیں کہ ورلڈ سپر پاور جو تھا 1982 میں، اس نے افغانستان کو مطلب اس پنشیر ویلی کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجوہات کی وجہ سے مطلب فتح نہیں کیا۔ اس کے بعد طالبان گورنمنٹ نے اس پنشیر ویلی کو فتح نہیں کیا۔ آج جو ان آفیشلی گورنمنٹ طالبان وہ اس کو کنٹرول کریں گے، میرے خیال میں تو مشکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے موجودہ جو عبداللہ حامد کرزئی اور گلبدین حکمتیار وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ہیں، جتنا تک میرے نالج میں ہے وہ بھی ناکام رہیں گے۔ سول وار کا خطرہ زیادہ ہے، نہ کہ